کی پیاری نہیں ہے۔ جازم ہیزل پر جھکتے سرد انداز میں غرایا۔ ہیزل جس طرح اس سے ڈر رہی تھی، جازم کو اس پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ تو ایسے ریئیکٹ کر رہی تھی جیسے وہ انسان نہیں کوئی حیوان ہے۔ ویسے چیخی کس خوشی میں تھی؟ تمہیں چیخنے، ڈرنے اور ٹکرانے کے علاوہ بھی کچھ آتا ہے؟ جازم نے ہیزل کو گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ بلیک کلر کی ڈریس میں تھی جس پر اس نے دوپٹہ گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ بالوں کو سائڈ سے ٹویسٹ کر کے پنس لگا کر کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ ان کے پورے خاندان میں ہیزل ہی پہلی صنف نازک تھی جو دوپٹہ لینا پسند کرتی تھی، ورنہ دور دور تک جازم کو نہیں یاد پڑتا تھا کوئی دوپٹہ لیتا ہو۔ وہ مجھے لگا جیسے میں کسی پہاڑ سے ٹکرا گئی ہوں۔ میرے تو سر میں پین ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ہیزل نے بھیگی آنکھوں سے جازم شاہ کو دیکھتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ اچھا میں پہاڑ لگتا ہوں تمہیں؟ جازم نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے ہیزل کو سرد نظروں سے گھورا۔ نہیں تو آپ مجھے پہاڑ نہیں لگتے۔ ہیزل نے جازم شاہ کے فولادی سینے کو آنکھیں جھپک کر دیکھا تھا۔ ہیزل کے انداز پر جازم شاہ کو اب اپنی مسکراہٹ چھپانا بہت مشکل لگا تھا۔ اچھا اگر پہاڑ نہیں لگتا تو کیا لگتا ہوں پھر؟ جازم شاہ نے ہیزل کی نیلی آنکھوں پر نظریں جمائے پوچھا۔ آپ مجھے انسان لگتے ہیں۔ ہیزل کے جواب پر جازم شاہ نے اب کی بار اپنا کہکہ روکا نہیں تھا۔ جازم کو ہنستا دیکھ کر ہیزل حیرانگی سے جازم کو دیکھ رہی تھی۔ جازم شاہ کو ہنستا دیکھ کر اسے یقین نہیں آ رہا تھا جازم جیسا سڑا ہوا بندہ ہنس بھی سکتا ہے۔ ہیزل نے آج تک کسی مرد کی اتنی خوبصورت ہنسی نہیں دیکھی تھی۔ جازم کے گال پر پڑنے والا گھڑا ہیزل کو چند لمحے کے لیے مبہوت سا کر گیا۔ او ہیلو، کہاں کھو گئی؟ جازم نے ہیزل کے چہرے کے آگے چٹکی بجائی تو ہیزل ہڑبڑاتے ہوئے ہوش میں آئی تھی۔ ہیزل فوراً اپنی نظریں جھکا گئی۔ اسے لگا تھا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ ویسے جس طرح تم نے کہا کہ میں تمہیں انسان لگتا ہوں، یقیناً تم مجھے سب کچھ سمجھتی ہو، صرف انسان نہیں سمجھتی۔ جازم نے لب دانتوں تلے دبائے شرارتی لہجے میں سوال کیا تھا۔ نہیں آپ مجھے انسان ہی لگتے ہیں، حیوان اور جلاد تو نہیں، جلاد تو بالکل بھی نہیں لگتے، ہیزل نے جلدی سے معصومیت بھرے انداز میں کہا۔ ہیزل کی بات پر جازم نے لب دانتوں تلے دبایا تھا۔ جازم کو پورا یقین ہو چلا تھا کہ وہ دل ہی دل میں اسے ان القابات سے نوازتی ہے۔ لائٹ آنے پر ہیزل نے شکر ادا کرتے ہوئے جازم کے حصار سے نکلنا چاہا تھا۔ جازم نے اپنا ایک ہاتھ ہیزل کے اطراف میں پن کیا تھا۔ ہیزل کو اپنے حصار سے نکلتا دیکھ کر جازم نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی ہیزل کے اطراف میں دیوار پر پن کیا۔ یہاں کیا کر رہی تھی تم؟ پہلے میرے سوال کا جواب دو، پھر یہاں سے جانے کا سوچنا۔ جازم ہیزل کے اور قریب ہوا۔ جازم کی آنچ دیتی سانسیں ہیزل کو اپنی پلکوں پر بکھرتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہیزل کو اپنے گال شدید تپش چھوڑتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ دادی جان نے آج ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ لائٹ جانے کی وجہ سے میں باہر ہی آ رہی تھی کہ آپ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے۔ ہیزل کی بات پر جازم کے ماتھے پر بلوں کا جال گہرا ہوا تھا۔ وہ اپنے چچا کی فیملی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ حیا اور شاویز کے نکاح پر بھی وہ بالکل خوش نہیں تھا، لیکن وائبہ خاتون کی طبیعت کے پیش نظر اس نے یہ نکاح ہونے دیا تھا۔ اب آئے روز ہیزل کا ادھر پایا جانا اور شائم سے دوستی اسے بالکل پسند نہیں آ رہی تھی۔ جازم کو ہیزل کو چند ثانیے گھورتے رہا، پھر اسے چھوڑ کر غصے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ لاؤنج میں اسے آئسن بیٹھی ہوئی نظر آئی تھی جسے جازم شاہ نے سلام کرنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ کمرے میں آ کر جازم کا غصہ اور بڑھ گیا تھا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب اس کی ماں عائزہ اور اس کے باپ کا جھگڑا ہوا تھا۔ وہ اس ٹائم اسکول سے آیا تھا۔ اس وقت 9th کلاس میں تھا جب عباس شاہ نے عائزہ خاتون پر ہاتھ اٹھایا تھا اور عائزہ خان روتے ہوئے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اسے اپنی ماں کے منہ پر پڑنے والے تماچے سے زیادہ اس وقت آئسن خاتون اور محمد یلماز کی وہاں پر موجودگی ٹھٹکی تھی۔ کیسے اس کا باپ آئسن اور محمد یلماز کی موجودگی میں اس کی ماں پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ اسے پورا یقین ہو چلا تھا
عباس شاہ اور عائزہ کے بیچ جھگڑے کی وجہ بھی آئسن اور محمد یلماز ہیں۔ عائزہ خاتون گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، لیکن اس کے باپ نے ایک دفعہ بھی انہیں روکا نہیں تھا، اور اس کے 2 دن بعد ہی عائزہ خاتون کے ایکسیڈنٹ کی خبر ملی تھی۔ وہ اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار آئسن اور محمد یلماز کو سمجھتا تھا۔ اس دن کے بعد ہی اس کے اور عباس شاہ کے درمیان کافی دوریاں آ چکی تھیں، جو وقت کے ساتھ اور بڑھ گئی تھیں۔ وہ آج تک جان نہیں سکا تھا اس کی ماں اور باپ کے بیچ آخر اس دن کس بات پر جھگڑا ہوا تھا۔ جازم شاہ کو اپنے چچا کی فیملی سے نفرت تھی۔ ہیزل کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کا دماغ گھوم جاتا تھا۔ ہیزل بالکل آئسن کی طرح ہی معصوم دکھتی تھی، اور اس کی ستیلی ماں سائمہ بھی تو ہمیشہ اس کے باپ اور بھائی کے سامنے کتنا اچھا بننے کا ڈرامہ کرتی تھی۔ چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ اور معصومیت کا ڈرامہ رچا کر اس نے اس کے باپ کو اپنا بنا لیا تھا، اور تو اور شاویز بھی سائمہ کی بے حد عزت کرتا تھا۔ لیکن جازم جانتا تھا سائمہ جتنا نرم مزاج اور اچھی دکھنے کا ڈرامہ کرتی ہے، وہ اصل میں ہے نہیں۔ وہ ملازموں پر بہت بری طرح شاؤٹ کرتی تھی۔ بچپن میں 1-2 دفعہ اس پر بھی شاؤٹ کیا تھا، لیکن اس کے باپ کے سامنے اور سب کے سامنے سائمہ کے چہرے سے مسکراہٹ جدا نہیں ہوتی تھی۔ جازم شاہ کو دکھاوے سے سخت نفرت تھی، اس لیے تو وہ جیسا تھا ویسا ہی رہتا تھا۔ اسے لگتا تھا ہیزل وہ ہے نہیں جیسا دکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ جازم نے فریش ہو کر کپڑے چینج کیے اور گاڑی کی چابیاں اٹھائے گھر سے نکل آیا تھا۔ جب تک ہیزل اور آئسن گھر میں موجود تھی، اس کا گھر واپس جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ ہیزل کمرے میں داخل ہوئی تو حیا کے خوبصورت کمرے کا نقشہ بگڑا دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ ہیزل حیا سے بنا کوئی بات کیے کمرے سے جانے لگی، کیونکہ اس وقت حیا کو چھیڑنا شہد کی مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف تھا۔ ہیزل تمہیں پتہ ہے وہ ہٹلر، اس کی مونچھیں بھی ہیں؟ حیا کی آواز پر ہیزل کی دروازے کی طرف بڑھتے قدم رکے تھے۔ ہیزل کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑی تھی۔ نہیں، مجھے کیسے پتہ ہو سکتا ہے؟ میں نے تو خود شاویز بھائی کو اتنے سالوں سے نہیں دیکھا تھا، آج ڈنر پر ملاقات ہوئی ہے۔ ویسے وہ اچھے خاصے ہینڈسم ہیں۔ ہیزل مسکراہٹ دباتے بولی۔ ہینڈسم کہاں سے لگا وہ تمہیں؟ جنگلی سنکی انسان، 1 نمبر کا بدتمیز اور بے شرم ہے وہ۔ حیا کو اس کا بے باکی سے گھورنا یاد آیا تھا۔ ہیزل، میں جب بھی ہٹلر کے بارے میں سوچتی تھی تو میرے سامنے شاویز کا چہرہ آتا تھا۔ آج تو مجھے یقین ہو چلا ہے اصلی والے ہٹلر کی بھی مونچھیں ہی رہی ہوں گی۔ آفس میں مجھ پر اپنے باس ہونے کا روب جھاڑتا ہے۔ آج مجھے آفس سے نکال دیا، پورے اسٹاف کے سامنے میری کتنی بے عزتی کی ہے میں تمہیں کیا بتاؤں، اور ابھی کچھ دیر پہلے مجھ پر اپنا حق جتا رہا تھا کہ میں اس کی نکاح میں ہوں۔ حیا نے روحان سے ہوتے اس کی نقل اتاری تھی۔ حق جتا رہا تھا کب؟ ہیزل کے سوال پر حیا کا رنگ سرخ پڑا تھا۔ وہ اسے کیا بتاتی؟ وہ خود ہی تو اس ہٹلر کے ساتھ لپٹی تھی، اور جس انداز سے اس کے ساتھ لپٹی تھی اب یاد کر کے حیا کانوں تک سرخ پڑ رہی تھی۔ حیا، اگر شاویز بھائی کی مونچھیں ہیں یا پھر وہ تم پر اپنا حق جتا رہے ہیں تو جتانے دو، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تم تو ویسے بھی ان سے ڈائیورس لینے کا ارادہ رکھتی ہو۔ ہیزل نے شرارتی لہجے میں حیا کو اس کی کل کی کہی ہوئی بات یاد دلائی تھی۔ ہیزل، شرم آنی چاہیے تمہیں، تم حیا کو یہ سب کچھ سکھا رہی ہو۔ آئسن کی سرد آواز پر حیا اور ہیزل نے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں آئسن خاتون کھڑی ہیزل کو خشمگین نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ انے میں تو بس مذاق کر رہی تھی، ہیزل منمناتے ہوئے بولی۔ ہیزل، تم حیا سے بڑی ہو، تمہیں اسے سمجھانا چاہیے، لیکن تم تو خود اس کے دماغ میں ایسی باتیں ڈال رہی ہو۔ مجھے شرم آ رہی ہے اپنی تربیت پر، آئسن خاتون بے حد غصے سے بولی تو ہیزل آنکھوں میں آنسو لیے کمرے سے باہر چلی گئی۔ کیا ہو گیا ہے انے؟ ہیزل کا اس میں کیا قصور؟ آپ ہمیشہ اس پر ہی ہر بات کا غصہ کیوں نکالتی ہیں؟ یہ بات اس نے نہیں، میں نے کہی تھی۔ پتہ نہیں ہر بات کا قصوروار آپ لوگ ہیزل کو ہی کیوں ٹھہراتے ہو؟ نانا جان بھی اور اب آپ بھی ہمیشہ سے ہیزل سے یہی سلوک کرتے ہو۔
صرف پاپا ہی تھے جو ہیزل سے محبت کرتے تھے۔ حیا غصے سے بولتی کمرے سے نکل گئی۔ مشائم کے کمرے کا دروازہ کب سے کھٹک رہا تھا۔ مشائم اس ٹائم گہری نیند سو رہی تھی۔ مشائم نے آنکھیں کھولتے ہوئے گھڑی پر ٹائم دیکھا جہاں رات کے 2 بج رہے تھے۔ مشائم کافی دیر تک کان لپیٹے پڑی رہی مگر مسلسل دروازے کی نوک پر وہ غصے سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ دروازہ کھولنے پر اسے وہاں پر کوئی دکھائی نہیں دیا تھا۔ مشائم نے باہر نظر دوڑائی، پورا شاہ ولا اندھیرے اور خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ مدھم سی یلو لائٹ جل رہی تھی جو رات کے اس سناٹے اور خاموشی میں ایک عجیب سا منظر پیش کر رہی تھی۔ اتنا بڑا تو تھا شاہ ولا کہ پورا محل لگتا تھا۔ ابھی تو کوئی ملازم بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ لگتا ہے مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مشائم خود سے بولتی دروازے کو لاک لگا کر پلٹی ہی تھی کہ کسی نے پھر سے دروازہ زور سے کھٹکھٹایا۔ اس بار دروازہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے کھٹکھٹایا گیا تھا۔ مشائم حیران ہوئی تھی کہ اس ٹائم اس کے کمرے کا دروازہ کون کھٹکھٹا سکتا ہے، اور ابھی اس نے دیکھا تھا باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ دروازے پر مسلسل دستک کی وجہ سے مشائم نے جھنجھلاتے ہوئے دروازہ پھر سے کھولا۔ اب کی بار وہ باہر کھڑے انسان کا منہ توڑنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ باہر اب بھی کوئی نہیں تھا۔ مشائم کا دل زوروں سے دھڑکا تھا، ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ اس کے دماغ میں پہلا خیال بھوت کا ہی آیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی مشائم کی چیخ بلند ہوئی۔ اس سے پہلے مشائم چیخ کر پورے گھر کو سر پر اٹھاتی جازم سختی سے اس کے منہ پر ہاتھ جمائے اسی لیے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں آ کر جازم نے مشائم کے منہ سے ہاتھ ہٹایا ہی تھا کہ مشائم کی چیخیں پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ ارے مشائم میں ہوں، جازم یہ کہتے ہوئے اس کے سامنے آیا۔ مشائم پھٹی پھٹی آنکھوں سے جازم کو دیکھ رہی تھی جو اس کی آدھی سے زیادہ جان نکال چکا تھا۔ جازم بھائی آپ کیا کر رہی ہیں اس ٹائم ادھر، اور یہ کیا طریقہ تھا میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے کا؟ مشائم اپنا سانس درست کرتی بمشکل بولی تھی، یہ میرا نہیں بھائی کا طریقہ تھا تمہیں ڈرانے کا، بلکہ ڈرانے کا نہیں منانے کا۔ جازم بیڈ پر نیم دراز ہوتا بولا، بھائی کا طریقہ؟ جھوٹ مت بولیں جازم بھائی، آپ ہی ایسے طریقے ڈھونڈتے رہتے ہیں مجھے تنگ کرنے کے، بچپن سے ہی کرتے آ رہے ہیں، کتنی دفعہ آپ مجھے ڈرا چکے ہیں، کبھی بھوت بن کر، کبھی ڈراؤنی آوازیں نکال کر۔ مشائم نے غصے سے جازم کو گھورا جو اس کے بیڈ پر نیم دراز ہوتا آنکھیں موند گیا تھا۔ جازم بھائی کیا ہے؟ جائیں یہاں سے، مجھے نیند آ رہی ہے، مشائم جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ جازم اس کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر سر کے نیچے دونوں ہاتھ جمائے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ جازم کو یوں بیڈ پر پھیلا دیکھ کر مشائم کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ مشائم جھنجھلاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی تھی کہ کسی اور روم میں جا کر اپنی نیند پوری کرے، صبح اس کا کالج تھا، اسے جلدی اٹھنا تھا۔ لیکن دروازے پر اسے رکنا پڑا۔ شاویز ہاتھ میں بڑا سا ٹیڈی بیئر لیے اندر داخل ہوا۔ مشائم شاویز کو اپنے کمرے میں ٹیڈی بیئر کے ساتھ دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ شاویز نے مسکراتے ہوئے ٹیڈی بیئر اسے پکڑایا جسے مشائم نے حیران ہوتے تھاما تھا۔ اسے اسی پل یاد آیا کیسے شاویز نے اسے سب کے سامنے ڈانٹا تھا۔ مشائم نے غصے سے ٹیڈی بیئر بیڈ پر پھینکا اور صوفے پر جا کر منہ پھیلا کر بیٹھ گئی۔ شاویز گہرا سانس بھرتا رہ گیا تھا۔ وہ اس دن کے بعد اس سے ناراض تھی۔ 2 دن سے وہ اس کے سامنے بھی نہیں آئی تھی، نہ ہی اس نے سب کے ساتھ کھانا کھایا تھا۔ اس وقت اسے منانے ہی آیا تھا۔ کسی کو بھی منانا شاویز کے لیے ہمیشہ سے بہت مشکل رہا تھا۔ ابھی بھی اس نیک کام کا فریضہ اس نے جازم کے سر سپرد کیا تھا، لیکن جازم کو بیڈ پر سوتا دیکھ کر شاویز کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا۔ وہ غصے سے جازم کی طرف بڑھا اور سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا جگ اس پر انڈیل دیا۔ جازم نیند سے ہڑبڑاتا ہوا اٹھا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ جازم نے نیند سے بوجھل آنکھوں سے شاویز سے پوچھا۔ کیا ہوا ہے؟ میں نے تمہیں یہاں اس لیے بھیجا تھا کہ مشائم کو مناؤ، اور تم یہاں پر اپنی نیند پوری کر رہے ہو۔
بھائی آپ بھی نا، آدھی رات کو میں تھکا ہارا گھر آیا تھا اور آپ نے مجھے کس کام پر لگا دیا ہے؟ دنیا کا سب سے مشکل کام کسی لڑکی کو منانا ہے، اور ہماری بہن ایک نمبر کی نک چڑی ہے۔ مجھے نہیں لگتا وہ آپ کے ٹیڈی بیئر دینے سے مانے گی۔ آپ کو اسے امپورٹڈ میک اپ کٹ یا کوئی دو چار برانڈڈ سوٹ دیتے تو پھر بھی مان جاتی، مگر یہ ٹیڈی بیئر سے امپاسبل۔ جازم مشائم کو کن اکھیوں سے دیکھتے ہوئے بولا، کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ مجھے میک اپ کرنے اور برانڈڈ ڈریسز کا ہی بس شوق ہے۔ مجھے یہ ٹیڈی بیئر بہت پسند آیا ہے، لیکن میں بھائی سے ناراض ہوں، اس لیے مجھے یہ ٹیڈی بیئر نہیں چاہیے، اور آپ بھائی کو بتا دیں میں ان سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ مشائم غصے سے بولتی پھر سے صوفے پر جا کر بیٹھ چکی تھی۔ مشائم کے انداز پر شاویز اور جازم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ شاویز نے جازم کو اشارے سے مشائم کو منانے کو کہا، اگر جازم کندھے اچکاتا انکار کر چکا تھا۔ شاویز نے غصے سے جازم کو گھور کر دیکھا تو اٹھ کر مشائم کے پاس گیا۔ اچھا میری پیاری بہنا، بھائی کو معاف کر دو، کتنے پیار سے تمہارے لیے ٹیڈی بیئر لائے ہیں۔ جازم نے ٹیڈی بیئر مشائم کے آگے لہراتے ہوئے، ایک شرط پر مانوں گی، اگر بھائی مجھے سوری کریں گے۔ مشائم کی بات پر جازم کے ہونٹوں پر اسمائل بکھری تھی۔ وہ جانتا تھا شاویز مر تو سکتا ہے، کسی کو سوری نہیں کر سکتا۔ اب یہ تم نے ناممکن بات کر دی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی اور سوری بھول جاؤ مشائم، یہ کبھی ہوگا؟ جازم نے مسکراتے ہوئے شاویز کو دیکھا تھا۔ یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ میں دوسروں کی غلطیوں پر معافی نہیں مانگتا، اور یہ سوری مشائم تمہیں کہنا چاہیے تھا، شاویز نے سخت لہجے میں کہا۔ تو مشائم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور وہ زار و کتار اونچی آواز میں رونا شروع ہو گئی۔ بھائی آپ منانے آئے تھے اور آپ ہی نے رلا دیا اس کو۔ جازم نے جلدی سے مشائم کو گلے سے لگایا۔ شاویز بھی بکھلاتے ہوئے مشائم کی طرف بڑھا تھا۔ وہ دونوں ہی مشائم کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے، اور اسی بات کا مشائم فائدہ اٹھاتی تھی۔ شاویز نے بھی آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا۔ میں تبھی مانوں گی جب آپ مجھے سوری بولیں گے، مشائم نے نروٹھے لہجے میں ضدی انداز میں کہا۔ جازم مشائم سے سوری بولو۔ شاویز مشائم کو گلے لگائے جازم سے مخاطب ہوا۔ ارے واہ، ڈانٹیں آپ اور سوری میں بولوں؟ جازم نے صاف انکار کیا۔ جازم اپنے بھائی کے لیے تم ایک سوری نہیں بول سکتے؟ شاویز نے دانت کچکچاتے ہوئے جازم کو گھورا۔ آپ نے ڈانٹا ہے، آپ ہی سوری بولیں گے، میں نہیں بولنے والا۔ جازم کندھے اچکاتا بیڈ پر دراز ہو چکا تھا۔ جازم، شاویز نے سرد آواز میں جازم کو پکارا تھا۔ رہنے دے بھائی، میں جانتی ہوں آپ یہ جو کسی کو سوری نہیں بولتے، دیکھیے گا آپ اپنی وائف کو دن رات سوری بولیں گے، مشائم نروٹھے لہجے میں بولی۔ یو مین حیا؟ جازم یکدم بیڈ سے اٹھا تھا۔ مشائم اور جازم کا کہکا بلند ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہائی فائیو کیا تھا۔ شاویز نے ان دونوں کو سرد نگاہوں سے گھور کر دیکھا تھا۔ جازم شاویز کے گھورنے پر مسکرا کر رہ گیا۔ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے بھائی کبھی حیا کو سوری بولیں گے تو یہ ناممکن ہے۔ ابھی تو بھائی نے حیا کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ آج پورے آفس کے سامنے بھائی نے اسے اچھا خاصا ڈانٹا تھا۔ روتے ہوئے آفس سے نکلی تھی بیچاری۔ ویسے بھائی آپ کچھ زیادہ ہی سختی نہیں کر رہے؟ جازم نے شاویز کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جازم کو حیا سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، اور اسے اس بات نے کافی سکون پہنچایا تھا کہ شاویز کے دل میں حیا کے لیے کوئی جذبات نہیں ہے، کیونکہ جلد یا بدیر وہ خود چاہتا تھا شاویز اور حیا کا نکاح ٹوٹ جائے۔ جو جس لائق ہوتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ شاویز سرد انداز میں بولتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ جازم بھی مشائم کو گڈ نائٹ کہتا باہر شاویز کے پیچھے آیا تھا۔ کل کی کیا تیاری ہے تمہاری؟ پہلا دن ہے تمہارا آفس میں، کیسا فیل کر رہے ہو؟ شاویز نے جازم کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو آسمان کی ستاروں پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ وہ دونوں اس ٹائم لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں بھائی، کچھ دن پہلے ایکسائٹڈ تھا، مگر بابا جان نے میری ساری ایکسائٹمنٹ ختم کر دی۔ بابا نے کیا کہا ہے؟ جازم کی بات پر شاویز نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ بابا چاہتے ہیں ہیزل میری سیکرٹری کے طور پر کام کرے، اور یہ چیز مجھے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر چکی ہے۔
مجھے ہیزل کسی طور پر بھی اس پوسٹ کی اہل نہیں لگ رہی، عجیب سی ڈم سی لڑکی ہے، مجھے نہیں لگتا اسے کچھ آتا ہوگا۔ جازم کے لہجے میں ہیزل کے لیے کافی نگواری اور اکتاہٹ تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، اتنی بری بھی نہیں ہے جتنا تم سوچ رہے ہو، آج ڈنر پر ملاقات ہوئی ہے میری اس سے، اچھی خاصی معقول لڑکی ہے، بلکہ اپنی بہن حیا سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ مجھے تو کافی سلجھی ہوئی لگی، اگر بابا جان نے اسے اپوائنٹ کیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر کیا ہوگا۔ تم ہر بار ہر چیز میں بابا جان کو ہی غلط کیوں سمجھتے ہو؟ شاویز نے جازم کو رسانیت سے سمجھایا، کیونکہ پاپا نے کبھی مجھے سمجھا ہی نہیں ہے۔ آج سے چند سال پہلے میں نے صرف اپنی ماں کو ہی نہیں بلکہ اپنے باپ کو بھی کھو دیا تھا۔ جازم تلخی سے بولا، ایسا نہیں ہے، تم غلط سوچ رہے ہو۔ کیا سوچ رہا ہوں میں بھائی؟ ماما کے اس دنیا سے جانے کے بعد بابا کو صرف سائمہ، موم اور مشائم کی فکر رہتی تھی، میں کب آتا، کب جاتا ہوں، کیا کھاتا، کیا پیتا ہوں، انہوں نے کبھی میری پرواہ نہیں کی، انہیں میری سالگرہ تک یاد نہیں رہتی تھی۔ جازم شاویز کی بات کاٹتا ہوا بھڑکا تھا۔ جازم، بابا جان بہت بزی رہتے تھے، اس لیے انہیں تمہاری سالگرہ یاد نہیں رہتی تھی۔ اور کیا تم مشائم سے جیلس ہو رہے ہو، یا پھر مشائم نے سائمہ موم کے بطن سے جنم لیا ہے، تمہیں یہ مسئلہ ہے؟ شاویز جازم کی بات غلط رخ پر لے گیا تھا۔ جازم کی سائمہ سے نفرت وہ اچھی طرح جانتا تھا، لیکن وہ مشائم سے بہت محبت کرتا تھا، مگر آج جازم کے منہ سے مشائم کا اس طرح ذکر سن کر شاویز کو اچھا نہیں لگا تھا۔ بھائی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں مشائم سے جیلس ہوں گا؟ جان ہے مشائم میں میری، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، کسی کی بھی فکر کرنے اور اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد رکھنے کے لیے ٹائم کا ہونا یا نہ ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ انسان اپنے کو لیے اور ان سے جڑی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے اپنی مصروفیت سے ٹائم نکال لیتا ہے۔ آپ بھی تو مجھے وش کرتے تھے، اس ٹائم آپ امریکہ میں تھے، پھر بھی آپ مجھے وہاں سے گفٹ بھیجنا کبھی نہیں بھولتے تھے، مگر بابا جان میرے قریب رہتے بھی مجھے وش کرنا بھول جاتے تھے۔ جازم کے لہجے میں چھوٹی چھوٹی محرومیاں پنہاں تھیں۔ عائشہ کے جانے کے بعد ان کے گھر کی خوشیوں کا شرازہ بکھر چکا تھا۔ بابا جان اچھی طرح جانتے ہیں کہ مجھے کتنی نفرت ہے چچا کے خاندان سے۔ انہوں نے محمد یلماز اور چچی کے سامنے ماما پر ہاتھ اٹھایا تھا، یقیناً اس سب کے پیچھے محمد یلماز اور چچی کا ہاتھ تھا، ورنہ بابا جان نے کبھی ماما سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی تھی۔ جازم کے لہجے میں محمد یلماز کے لیے بےحد نفرت تھی۔ جازم، مجھے دادی جان نے بتایا تھا کہ اس دن بابا جان اور ماما کے بیچ کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا۔ بابا جان آفس کی وجہ سے ان دنوں کافی پریشان تھے۔ انہیں کسی پروجیکٹ میں بہت نقصان ہوا تھا اور وہ ان دنوں اسی ٹینشن میں تھے کہ ماما اور ان کے بیچ کسی بات پر بحث ہوئی اور ان کا ماما پر ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ اس وقت محمد یلماز اور چچی ہمارے گھر میں تھے، مگر وہ ڈرائنگ روم میں دادی جان کے پاس بیٹھے تھے۔ بابا اور ماما میں جھگڑا ان کے بیڈ روم میں ہوا تھا اور بابا بعد میں بہت شرمندہ ہوئے تھے۔ بابا جان ماما کو منانے بھی گئے تھے۔ ماما اس دن واپس گھر ہی آ رہی تھی کہ ان کے راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ سب کچھ ایسے ہی ہونا تھا، ماما کی اتنی ہی زندگی تھی، خدا کا لکھا کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو ماما کے ایکسیڈنٹ اور ان کا اس دنیا سے جانے کو کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔ ان باتوں کو بھول جاؤ، وہ حکم الہی تھا، وہ سب کچھ ویسے ہی ہونا تھا۔ شاویز کی بات پر جازم نے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، عائزہ اور عباس شاہ کا جھگڑا سب کے سامنے ہوا تھا۔ وائبہ خاتون نے شاویز سے جھوٹ کیوں بولا؟ اس بات کی تحقیق کرنے کا وہ مکمل ارادہ رکھتا تھا کہ اس دن عباس شاہ اور عائزہ کے بیچ کس بات پر جھگڑا ہوا تھا اور محمد یلماز کا کیا تعلق تھا اس بات سے۔ حیا اپنے کیبن میں بیٹھی فون پر بات کر رہی تھی۔ حیا اپنی فرینڈ کی کسی بات پر کھلکھلاتے ہوئے ہنس رہی تھی کہ شاویز کی آمد ہوئی۔ شاویز کو دیکھتی حیا نے اسے سلام کیا، مگر فون پر بات جاری رکھی تھی۔ شاویز حیا کو سرد نظروں سے گھورتا ہوا آفس سٹاف سے مخاطب ہوا، آئندہ مجھے آفس میں کوئی بھی فون پر بات کرتا ہوا نظر آیا تو وہ اس کا آفس میں آخری دن ہوگا۔ شاویز بہت اونچی آواز میں مخاطب تھا۔ شاویز کی آواز بہت اونچی اور سرد تھی۔ حیا نے جلدی سے اپنا فون آف کیا تھا۔
وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی شاویز اسے سنا رہا ہے، بلکہ پورے آفس سٹاف کو سمجھ آ چکا تھا یہ سب حیا کو سنایا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ہی تو سارے کیبن تھے، اس ٹائم وہی فون پر بات کر رہی تھی۔ اگر آپ لوگوں کو اپنے دوستوں سے اتنی ہی گوسپ کرنے کا شوق ہے تو آپ پرماننٹلی لیو لے کر یہاں سے جا سکتے ہیں، مجھے اتنے نکمے سٹاف کی ضرورت نہیں۔ شاویز کی بات پر حیا نے لب بھینچے تھے۔ حیا کا رنگ اہانت کے احساس سے سرخ پڑا تھا۔ پورے سٹاف کی نظریں حیا پر تھیں۔ شاویز ہر تھوڑی دیر بعد اسے سب کے سامنے ایسے ہی ذلیل کر کے رکھ دیتا تھا جیسے وہ ایک اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹ ہے اور وہ اس کا ٹیچر۔ مس حیا، اگر آپ کی گوسپ ختم ہو چکی ہو تو میرے روم میں ڈیزائنز لے کر آئیں۔ شاویز اسے سختی سے ہدایت دیتا چلا گیا۔ حیا کتنی ہی دیر وہاں پر لب کاٹتے بیٹھی رہی تھی۔ شاویز کی وجہ سے وہ آج یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ آفس میں اکثر سب ایک دوسرے سے بات اور فون پر بات آرام سے کر لیتے تھے۔ عباس شاہ کو تو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، شاویز کو ہی مسئلہ تھا، یا پھر اسے صرف اس سے ہی مسئلہ تھا۔ اس کی آج تک کسی نے اتنی انسلٹ نہیں کی تھی، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کسی نے اس سے اونچی آواز میں بات تک نہ کی تھی۔ حیا کا جی تو کر رہا تھا یہ پروجیکٹ اس کے منہ پر مار کر چلی جائے۔ وہ ایسا کر بھی گزرتی، مگر وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ شاویز جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے۔ یہی تو وہ چاہتا ہے وہ اس کمپنی کو چھوڑ دے، اور حیا یہ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اپنے بابا کی ہر چیز اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری تھی، اور یہ کمپنی تو اس کے بابا کو بہت عزیز تھی۔ حیا گہرا سانس بھرتی اپنی ڈیزائنز اٹھائے ہٹلر کے آفس کی جانب چل پڑی۔ حیا دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوئی۔ شاویز کرسی سے ٹیک لگائے فون پر کسی سے کافی خوشگوار انداز میں بات کر رہا تھا۔ حیا کلستی ہوئی وہاں پر کھڑی رہی۔ ابھی مجھے تو کیسے باتیں سنا رہا تھا، اور خود دیکھو کیسے چٹ چیٹ کر رہا ہے، بدتمیز بے شرم ہٹلر کہیں کا۔ حیا نے کلستے ہوئے سوچا۔ اوکے حالا، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ شاویز نے حیا پر مسکراہٹ اچھالتے ہوئے فون بند کیا۔ حیا نے خاموشی سے شاویز کے سامنے اپنے ڈیزائن رکھے تھے۔ باہر تمام آفس سٹاف کے سامنے شاویز نے جس طرح اس کی کلاس لی تھی وہ حیا کو بھول نہیں پا رہا تھا، اور نہ ہی اس کا شاویز سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی بات کرنے کو دل کر رہا تھا۔ شاویز نے گہری نظر حیا پر ڈالی جو بلو جینز کے اوپر ریڈ کلر کی شارٹ سے فراک میں ملبوس تھی۔ کمر پر بلیک کلر کی نازک سی بیلٹ لگائی ہوئی تھی جو اس کے خوبصورت فگر کی خوبصورتی کو اور بڑھا رہی تھی۔ بالوں کو دونوں سائڈ سے چھوٹی چھوٹی ریڈ کلر کی ہارٹ شیپ کی پن سے پن اپ کر کے کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ وہ اس وقت بے حد خوبصورت اور بہت معصوم لگ رہی تھی۔ ہونٹوں پر اس نے ریڈ کلر کی لپسٹک لگائی ہوئی تھی جو اس کے کٹاؤ دار ہونٹوں پر بہت جچ رہی تھی، جس سے اس کا فیئر کلر مزید دمک رہا تھا۔ گالوں پر شدید قسم کی سرخی پھیلی ہوئی تھی جو شاویز اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ سرخی اس کی ڈانٹ کی وجہ سے چھائی ہے۔ شاویز نے کافی باریکی اور گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ شاویز نے اسے بیٹھنے کو کہا تو وہ خاموشی سے اس کے سامنے چیئر پر بیٹھ گئی۔ شاویز نے اسے اس کے ڈیزائنز کے متعلق کچھ خاص ہدایات دی تھیں۔ اسے یہ ڈیزائنز ارحم رانا کو دکھانے کو کہا تھا جو تمام ڈیزائنز کا پروڈکشن ہیڈ تھا۔ حیا شاویز کی ہدایت سنتے ہی سر اس بات میں ہلاتے ہوئے چیئر سے اٹھی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ مس حیا؟ شاویز نے اسے اٹھتا دیکھ کر پوچھا۔ جو آپ نے انسٹرکشنز دی ہیں، جو چینجز آپ کو چاہیے اسی مطابق یہ ڈیزائن تیار کرنے جا رہی ہیں، اور پھر سر ارحم کو بھی دکھانے ہیں۔ حیا نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اپنے فائل کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر شاویز اس فائل کو پہلے ہی اچک چکا تھا۔ حیا نے سوالیہ نگاہوں سے شاویز کو دیکھا جو فائل ہاتھ میں پکڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ مس حیا، آپ کو جو بھی ڈیزائن بنانا ہے یہاں میرے سامنے بیٹھ کر تیار کریں۔ باہر آپ کا دھیان ہر چیز کی طرف ہوتا ہے سوائے کام کے۔ شاویز حیا پر طنز کرتا ہوا بولا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے اس کے فون پر بات کرنے کا حوالہ دے رہا تھا۔ میں نے صرف تھوڑی دیر اپنے ایک دوست سے بات کی تھی، آج یونیورسٹی نہیں گئی، اس لیے اسائنمنٹ کے متعلق بات کر رہی تھی جو کہ بہت ضروری تھا۔ آپ مجھے اسکول گوئنگ بچوں کی طرح وضاحتیں مت دیں، جو ضروری ہے وہ آپ کریں۔ اگر یونیورسٹی ضروری ہے تو آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، آپ کی ادھر کوئی خاص ضرورت نہیں۔
شاویز وہ فائل ٹیبل پر رکھتے حیا کی بات کاٹتا ہوا بولا، میں اسکول گوئنگ نہیں، لیکن آپ مجھے اسکول گوئنگ بچی کی طرح ہی ٹریٹ کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کوئی باس اپنی امپلائی کو اتنا بھی ڈانٹتا ہے۔ حیا نے اپنا نچلا ہونٹ کافی بے دردی سے کاٹتے ہوئے کہا۔ حیا کے شکوے پر شاویز نے اس پر گہری نظر ڈالی تھی۔ وہ اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یعنی آپ کو لگتا ہے میں آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں نکال رہا ہوں؟ آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی یوں کہہ کے لگا کر اپنے دوستوں سے بات کرنا، وہ بھی آفس میں۔ یہ اسکول گوئنگ بچوں والی حرکت نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ شاویز چیئر سے ٹیک لگائے حیا کو دلچسپ نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا۔ اس کی تلملاہٹ غصہ اسے کافی مزہ دیتا تھا۔ آج وہ یوں اس سے شکوہ کرتے ہوئے اسے کافی کیوٹ لگی تھی۔ اوکے ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم آپ کو شکایت نہیں ملے گی۔ میں آفس ٹائم میں فون یوز نہیں کروں گی۔ حیا نے ہار مانتے ہوئے اپنی غلطی تسلیم کی تھی۔ وہ کسی بھی صورت اس ہٹلر کے سامنے بیٹھ کر اپنا کام نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے مزید بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ حیا نے دوبارہ سے اپنی فائل کی طرف ہاتھ بڑھایا جو شاویز کے سامنے ہی پڑی تھی۔ شاویز نے دوبارہ سے اس فائل پر اپنا مضبوط ہاتھ جمایا تھا۔ آپ اپنی غلطی مان چکی ہیں، لیکن مجھے آپ پر یقین نہیں، اس لیے آپ یہیں پر بیٹھ کر اپنا کام مکمل کریں۔ شاویز کے حکم پر حیا نے شعلہ بار نگاہوں سے شاویز کو گھورا۔ شاویز اس کی سرمئی آنکھوں میں شعلے لپکتے دیکھ کر کافی محفوظ ہوا تھا۔ کوئی غصے میں اتنا حسین کیسے لگ سکتا ہے؟ شاویز نے ایک ہاتھ سے پنسل دانتوں میں دبائے چیئر سے ٹیک لگائے حیا کے خوبصورت چہرے پر نظریں جمائے سوچا۔ شاویز نے آبرو اچکائے آنکھوں کے اشارے سے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا۔ حیا فائل پکڑے دانت کٹکچاتے ہوئے شاویز کی سامنے والی کرسی پر بیٹھی۔ حیا کا غصے سے رنگ سرخ ہو رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا شاویز کا گلا دبا دے۔ اگر اسے ایک خون معاف ہوتا وہ یقیناً وہ شاویز کا کرتی۔ حیا خود پر قابو پاتے ہوئے اپنے ڈیزائنز پر کام کرنے لگی، لیکن وہ کافی غصے سے اسکیچنگ کر رہی تھی۔ حیا کو کام کرنے کے دوران خود پر شاویز کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا تو حیا نے غصے سے سر اٹھا کر شاویز کی طرف دیکھا جو لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا۔ حیا حیران ہوتی اپنا کام کرنے لگی، لیکن اسے مسلسل شاویز کی نظریں خود کو معائنہ کرتے محسوس ہو رہی تھیں۔ لیکن جب وہ شاویز کی طرف دیکھتی وہ اپنا کام کر رہا ہوتا۔ حیا کو یہاں پر کام کرتے کافی انکمفرٹیبل فیل ہو رہا تھا۔ شاویز اس کے جسم کو جیسے کل رات گھورا تھا وہ یاد آتی ہی حیا کو پسینے چھوٹنے لگتے۔ کوئی اتنا بے باک کیسے ہو سکتا ہے جسے ذرا بھی شرم نہ ہو؟ حیا نے خود پر ایک نظر دوڑائی، اس کا فراک بہت فٹنگ میں تھا۔ اس فراک میں اس کی خوبصورتی کافی نمایاں ہو رہی تھی۔ حیا کو پہلی دفعہ احساس ہوا اسے سٹالر لینا چاہیے تھا۔ ابھی بھی شاویز کی نظریں خود پر محسوس کرتی حیا کانوں تک سرخ پڑ رہی تھی۔ اب تو اس کی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ نظر اٹھا کر شاویز کو ایک نظر دیکھ سکے۔ اگر وہ واقعی میں کل کی طرح اسے بے شرموں کی طرح گھور رہا ہوا تو یہ سوچ آتی ہی اس کی نظروں نے اٹھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی بے باک اور گہری آنکھوں میں دیکھنا حیا کو مشکل ترین عمل لگا تھا۔ شاویز حیا کو بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بہت کوششوں کے باوجود وہ اپنی نظریں حیا کے خوبصورت چہرے سے ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ وہ اپنے کام پر بالکل توجہ نہیں دے پا رہا تھا، مسلسل جھکے اپنا کام کر رہی تھی۔ دھمکتی سفید رنگت پر حیا کے گلابی آرزوں پر گھنی خمدار پلکوں کی جھالر شاویز کو مبہوت کیے ہوئے تھی۔ گلابی آرز شاویز کو کافی اٹریکٹ کر رہے تھے۔ شاویز کا ان گلابی آرز پر اپنا لمس چھوڑنے کو ہمک رہا تھا۔ شاویز کا دل ان گلابی آرز پر اپنا لمس چھوڑنے کو ہمک رہا تھا اور سرخ ہونٹوں پر تو شاویز کی بڑی گہری نظر تھی۔ شاویز کا دل کیا تھا وہ ان ہونٹوں کی لالی چرا کر اپنی شدت کا رنگ ان پر چڑھا دے۔ حیا کے گردن کے تل پر اس کی نظر نہیں پڑ رہی تھی، وہ جھکی اپنا کام کر رہی تھی۔ اس لیے وہ تل شاویز کی نظروں سے چھپا ہوا تھا اور پتہ نہیں کیوں شاویز کو جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ وہ تل دیکھنے کو وہ بے تاب ہو رہا تھا۔
کل رات اسے اس دل سے ایک عجیب سی جلن، ایک دعوت سی محسوس ہوئی تھی۔ حیا کی شفاف گردن پر اسے دل اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کا وہ دل اپنی شدت کی حدت سے ہمیشہ کے لیے فنا کرنے کو دل کیا تھا، اور آج اسی دل کو دیکھنے کے لیے وہ بےتاب ہو رہا تھا۔ نہ صرف بےتاب ہو رہا تھا، اس دل کا نظر نہ آنا اسے شدید قسم کی جنجلاہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ شاویز حیران ہو رہا تھا اسے کیا ہو رہا ہے، کیوں اس لڑکی کو لے کر اس کے دل میں بہت سے جذبے بیدار ہو رہے ہیں۔ پہلے تو کسی بھی لڑکی کو دیکھ کر اس کا دل ایسے بےقرار نہیں ہوا۔ حالہ جہانگیر کتنی خوبصورت تھی، اس کے آگے پیچھے بھی پھرتی تھی۔ اسے بہت پسند کرنے کے باوجود اس کے ہونٹوں کو دیکھ کر اس کے اندر کبھی کوئی پیاس نہیں جگی، لیکن حیا کو دیکھ کر وہ اپنا اختیار کھو رہا تھا۔ شاید یہ نکاح کی وجہ ہے، میری اور حیا کے بیچ جو رشتہ ہے اس کی وجہ سے میرے اندر یہ فیلنگز آ رہی ہیں۔ مجھے جلد از جلد یہ نکاح ختم کرنا ہوگا، کیونکہ حیا جتنی بھی خوبصورت ہو میں اسے اپنی بیوی کا درجہ نہیں دے سکتا۔ شاویز نے لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے سوچا۔ اسے اب خود کی بے اختیاری پر غصہ آ رہا تھا۔ شاویز نے جنجلاتے ہوئے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا تھا اور پھر حیا پر پھر سے ایک گہری نظر ڈالی۔ حیا کی برداشت کی حد اب ختم ہو چکی تھی۔ وہ مزید اس کی نظریں خود پر برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے شاویز کو مزہ چکھانے کا سوچا۔ سر اگر آپ کہیں میں آپ کے لیے کافی بنا کر لاؤں؟ حیا نے فائل سے نظر اٹھائے اپنی سرمئی آنکھوں کو پٹپٹاتے ہوئے پوچھا۔ شاویز کو اس کے سوال سے زیادہ اس کا لہجہ حیران کر گیا تھا۔ جی بالکل، ایک کپ کیپیچینو، نو شوگر۔ شاویز نے سنجیدگی سے اسے اپنی پسند بتاتے ہوئے اس کے گردن کے دل کو دیکھا جو پورے آب و تاب کے ساتھ اس کے سامنے چمک رہا تھا۔ ابھی لائی، حیا نے لب پھیلائے کہا اور آفس سے نکل گئی۔ حیا کے جانے کے بعد شاویز کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ ایک کپ کیپیچینو ود نو شوگر۔ حیا نے شاویز کی نقل اتارتے ہوئے کپ آفس کچن کے شیلف پر زور سے پٹکا تھا۔ شوگر کیسے استعمال کریں گے؟ کڑوا بولنے والے انسان کا میٹھے سے کیا تعلق؟ ہٹلر بدتمیز اور بے شرم انسان مجھے ایسے گھورتا ہے جیسے میں اس کی محبوبہ ہوں۔ حیا کپ میں غصے سے کافی پھینکتے ہوئے اونچی آواز میں خود سے باتیں کر رہی تھی۔ محبوبہ نہیں، اس کی بیوی تو ہے نا تم؟ حیا روحان سی ہوئی تھی۔ کبھی معاف نہیں کروں گی واہبہ خاتون آپ کو۔ آپ نے اچھا نہیں کیا اس ہٹلر مونچھوں والے انسان کے ساتھ میرا نکاح کر کے۔ حیا نے بچوں کی طرح نچلا ہونٹ باہر نکالے تھا۔ جب دیکھو مجھ پر حکم چلا رہا ہوتا ہے، پورے آفس کے سامنے مجھے ایسے ڈانٹتا ہے جیسے مجھے خرید لیا ہو۔ 30% شیئرز کی اس کمپنی میں مالک ہوں، لیکن جس طرح وہ مجھے ذلیل کرتا ہے مجھے لگتا ہے میں یہاں پر بھکارن ہوں۔ آج میں آپ کے لیے ایسی کافی بناؤں گی جسے آپ مدتوں یاد رکھیں گے۔ حیا نے ڈھیر ساری چینی اور کافی مگ میں انڈیلی دی۔ حیا کافی لے کر شاویز کے آفس میں داخل ہوئی اور مسکراتے ہوئے کب شاویز کے سامنے رکھا۔ سر آپ کی کافی۔ حیا نے شاویز کو لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ دیکھ کر دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ وہ جلد از جلد شاویز کے چہرے کی ایکسپریشن دیکھنا چاہتی تھی جو کافی ٹیسٹ کر کے اس کے چہرے پر آنے تھے۔ حیا نے اتنی بری کافی بنائی تھی، اسے پورا یقین تھا اسے کافی کا ایک گھونٹ ہی شاویز کی حالت کر دے گا۔ اس کافی کا ایک گھونٹ ہی شاویز کی حالت خراب کر دے گا۔ شاویز نے ایک نظر کافی کو دیکھا اور دوسری نظر حیا پر ڈالی۔ حیا کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی جسے شاویز محسوس کرتا گہرا مسکرا کر رہ گیا تھا۔ مس حیا، آپ نے کافی بنانا کب سیکھی؟ کل تک تو آپ کو کافی بنانا آتی نہیں تھی۔ شاویز نے کافی کا مگ ہاتھ میں پکڑے سنجیدگی سے حیا سے سوال کیا۔ کل ساری رات جاگ کر میں نے آپ کے لیے کافی بنانا سیکھی۔ ٹرسٹ می، آپ یہ کافی پئیں گے تو آپ باقی سب کے ہاتھ کی کافی پینا بھول جائیں گے اور آپ کو صرف میرے ہاتھ کی ہی کافی پسند آئے گی۔ حیا نے چمکتی آنکھوں سے کہا۔ ریئلی؟ اتنی اچھی کافی ہے یہ؟ پھر تو پہلا حق اس پہ آپ کا بنتا ہے۔ شاویز نے حیا پر گہری نظر ڈالتے ہوئے کافی کا مگ ٹیبل پر رکھا۔ شاویز کی بات پر حیا کا رنگ اڑا تھا۔ کیا مطلب؟ حیا ہکلائی۔
مطلب یہی آپ نے اتنی محنت سے ساری رات جاگ کر میرے لیے کافی بنانا سیکھی؟ میری اتنی ڈانٹ کھانے کے باوجود آپ میرے لیے کافی بنا کر لائیں، تو اب میری طرف سے یہ کافی آپ کے لیے۔ شاویز نے لب دانتوں تلے دبائے حیا کو دیکھا، جو شاویز کی یہ آفر سنتے ہی بے ہوش ہونے کو تھی۔ لیکن سر، مجھے اب آپ یہ نہ کہیے گا کہ آپ کو کافی پسند نہیں۔ میں جانتا ہوں آپ کو کافی بہت پسند ہے، شاویز نے حیا کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ بیٹھو اور یہ کافی پیو، شاویز نے اس بار سنجیدگی سے کہا تھا۔ حیا گہرا سانس لیتے چیئر پر بیٹھی تھی۔ شاویز نے اس کے سامنے کافی رکھی اور اسے بیٹھنے کو کہا اور اسے پینے کو کہا۔ حیا نے تھوک نکلتے ہوئے کافی کو دیکھا۔ شاویز نے آبرو چکائے سرد نگاہوں سے حیا کو کافی پینے کو کہا۔ حیا نے کانپتے ہاتھوں سے کافی کا مگ پکڑا تھا۔ شاویز اسے بہت سرد نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حیا کو اس کی سرد نظروں سے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ شاویز نے چیئر سے ٹیک لگائے سرد نظروں سے حیا کو اشارے سے کافی پینے کو کہا۔ حیا نے ڈرتے ڈرتے ایک سپ ہی لیا تھا۔ وہ اتنی کڑوی تھی کہ وہ سیدھا حیا کے گلے کو لگی اور اسے کھانسی کا شدید قسم کا دورہ پڑا۔ حیا کی آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا اور وہ بری طرح کھانس رہی تھی۔ بہت بری حالت اس کے پل میں ہو چکی تھی۔ پانی، حیا نے بامشکل بولتے ہوئے شاویز سے پانی کا کہا، جو چیئر پر بحث بنا بیٹھا اسے سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ شاویز اپنی جگہ سے اٹھ کر حیا کے قریب آیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کھڑا کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ حیا نے ایک ہی سانس میں سارا پانی ختم کر ڈالا، لیکن اس کے گلے کی کڑواہٹ ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی اچھی کافی تھی، شاویز حیا پر گہری نظر ڈالتے ہوئے جتاتے لہجے میں بولا۔ اب آپ روز اس قسم کی کافی بنائیں گی اور میرے سامنے بیٹھ کر پئیں گی، اور مجھے یقین ہے آہستہ آہستہ آپ کو عادت ہو جائے گی، شاویز سرد لہجے میں کہتے ہوئے اس پر گہری نظر ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔